نہیں تھا کہ ہم رجوع کریں آپ سے. بہرحال سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام دوستوں کے، احباب کے، اپنے اہل خاندان کے تمام فرد سے جو اس وہ کافی دور ہے اور بہت دور دور سے لوگ اس موقع پر یہاں اکٹھا ہوئے. تہہ دل سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میری ایک آواز پہ. لیکن ایسا کیا میری آواز کیا ہے کیا کہ جہاں صف حسین صف ماتم پہ جاتی ہے تو پھر آواز کسی کی بھی ہو لوگ اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں. تو یہ بہت میری دیرینہ خواہش تھی کہ ایک سمندر کے ساحل پہ ایک مجلس اور محفل کا انعقاد کیا جائے. اور یہی ہماری وجہ خلقت بھی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، اس حال میں بھی رہیں، مقصد شہادت حسینی وہ دنیا میں عام کرتے رہیں. تو اسی عنوان سے جہاں جہاں ہماری پوسٹنگ رہی وہاں کیا. اور اس بار ہماری اپنی بھی دلی تمنا تھی بہت عرصے سے. شمل بھائی کو اس کا علم بھی ہے کیونکہ ہم لوگ بہت کئی بار ہم لوگوں نے کہا اس بار. تو بہرحال اللہ نے میری اس خواہش کو پورا کیا اور آپ تمام لوگوں کا پھر سے بہت بہت شکریہ کہ اس سمندر کے ساحل پہ دیکھیے آج شب 28 اور دیکھیے اللہ بھی اس طرح سے وقت کو معین کر دیتا ہے کہ آج کی مجلس وہ 28 سفر کے مناسبت سے جب قافلہ حسینی میں اس منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہوا. تو یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس موقع پر اس دن اس رات ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم لوگ سب اکٹھے ہوں اور یہاں مقصد شہادت حسینی کو پر تھوڑا رول ہے. دیکھیے کیونکہ ساحل پانی اس کا ایک زبردست تعلق مولا عباس ہے. جہاں بھی ساحل جہاں بھی پانی کا ذکر ہوتا ہے خاص طور پر محبان اہل بیت وہ رجوع ہو جاتے ہیں حضرت عباس. اور میں نے یہ دیکھا کہ پانی جو ہمیشہ حق کی پاسداری کا نام رہا وہ ہوا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء. اللہ کہتا ہے سورہ ہود میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سماوات و ارض یہ دنیا یہ کائنات 6 دنوں میں خلق کی. اور جو اللہ کا جو پائے تخت ہے عرش اعظم ہے وہ پانی پر کانا عرشہ الاعلی الماء. جو عرش اعلیٰ ہے عرش اعظم ہے اللہ کا پائے تخت ہے وہ پانی. اور اس پانی کی یہ معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کے پائے تخت کے چاروں طرف گردش کر رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یا تو آسمان پر عرش اعظم پر یا تو وہ پانی طواف کرتا ہوا نظر آیا دنیا میں یہی پانی عباس کے چاروں طرف وہ گردش کرتا نظر آیا. تو ایک وہ پانی کی معراج تھی ایک یہ پانی کی معراج ہے. وہ عرش اعظم پر معراج تھی یہ کربلا کی وادی. لہٰذا یہی پانی وہاں بھی ہے وہی پانی یہاں بھی ہے. پانی کی کیفیت تو وہی. تو اس پانی کی مناسبت سے ہم لوگ کی نظروں کے سامنے حالانکہ یہ سوئمنگ پول ہے لیکن بہرحال یہ پانی تو ہے اور پانی ہمیشہ حق کی پاسداری کا علام ہے. لیکن ایک بات جس پر اپنی بات ختم کریں گے کہ یہ پانی جو عرش اعظم تک پہنچا اس کی وہ معراج تھی. لیکن جب کربلا میں یہی پانی خانواد رسول کو میسر نہ ہو سکا تو اس نے اپنی اوقات کھولی اور ایسی کوئی کہ چلو عباس میں آ کر کے چلو سے پانی پھینک دیا گیا. لیکن چونکہ امام حسین وارث انبیاء ہیں وارث قرآن ہیں توحید کی نشانی وارث قرآن ہے. جب اللہ نے قرآن میں پانی کو اس معراج تک پہنچایا جہاں اللہ نے زندگی کا عنصر ہمارے
شاعر اعظم یہاں موجود ہیں. شاعر اعظم میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سالے بھی ہیں. بہرحال شاعر تو نہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں, تو ان کا باضابطہ اس پانی پر جو ہے H2O پر بہت. تو پانی اللہ نے زندگی کی علامت قرار دی, لیکن وہی پانی جب کربلا کے میدان میں آل رسول کے کام نہ آ سکا تو ایک سمبولک طریقے سے حضرت عباس نے چلوں میں پانی لے کے پانی کو پھینک دیا اور اس پانی کو اس کی اوقات یاد دلا دی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا, حسین کریم ابن کریم خود بھی ولی اللہ اور وارث قرآن بھی. اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا وہ کہہ دیا, اب حسین اس کی پاسداری بھی کرے. لہذا یہ پانی جب اپنے اوقات کھو بیٹھا, پھر اس نے حسین کی طرف رجوع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ پانی جو حضرت عباس کے چنڈو سے پھینک دیا گیا, کہیں اللہ اس کو اپنی راندی درگاہ بنا کے اپنے وہاں سے ہی پانی نہ پھینک دیا گیا. لہذا اب اس پانی نے حسین کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مدد کی دعا کی. اب حسین جیسا کہ میں نے کہا وہ کریم ابن کریم ہے, لہذا پانی جو ہوتی ہے اللہ کی مخلوق ہے. جب اس نے حسین کی طرف مدد کی گہار کی تو حسین نے اب اس کی مدد کی. کس طرح سے کی کہ جب وقت آخر تھا, امام سجاد کے پاس امام حسین آئے ہیں آخری بار ملنے کے لیے اور وہ وصیت کر رہے ہیں. ساری وصیت کے بعد انہوں نے اب اس پانی کو پھر عرش معظم پر پہنچا دیا, یہ کہہ کے کہ تم جب جانا اور میرے دوست جب لوٹ کے جانا اور میرے دوستوں کو یہ پیغام دینا کہ جب وہ ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں. یعنی یہاں پر آ کے حسین نے پھر ایک بار پانی کو حق کی طرف رجوع کر دیا کہ اب حسین حق ہے, اور اگر حسین کی پیاس کو یاد کرنا ہے تو جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین نے اپنی پیاس کے وسیلہ پانی قرار دیا. اگر حسین یہ وصیت نہ کرتے تو شاید اللہ اس پانی کو اپنے عرش اعظم کے جو پائے تک پر تھا اس پانی سے بھی اسی طرح راضی درگاہ ہو جاتا جس طرح سے یونس کو نکال دیا گیا تھا, کیونکہ جب وہ پانی رسول اور ان کے خانوادے کے کام نہ آ سکا تو اس پانی کی حیثیت کیا ہو. لہذا اسی ساحل اور اسی پانی کے سامنے آج اس مجلس کا انعقاد ہے اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. بس اس ہم لوگوں کی اس چھوٹی سی مجلس کو اور اس کو اللہ قبولیت حاصل کریں, اور جناب فاطمہ زہرا ہم لوگوں کے اس ہم لوگ کی کاوش کو, اور اتنے سارے لوگ اپنے فیملی کے ساتھ یہاں آئے ہیں. بہت صعوبت ہے, اتنا آسان نہیں تھا آنا, لیکن سب اس لیے آ گئے کہ ہم ساحل پر پہنچ کے گوا کی سرزمین پر بھی مقصد شہادت حسینی کو ہم یاد کرنا چاہتے تھے, اور یہی ہماری اس بزم کا اس مجلس کا مقصد بھی ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام کو. اس وقت میں درخواست کر رہا ہوں اپنے بہت پیارے سے بھائی جناب ندیم صاحب اور شبیب صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں سوچنے کا فریضہ انجام دیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں, آپ سے گزارش ہے کہ بلند آواز میں نعرے سلوات پڑھ دیجیے. ہر ایک
اور میں دیکھ رہا ہوں اس مقصد دورہ میں بھی زندہ ہے آزادہ اس مقصد دورہ میں بھی زندہ زہرا کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہا ہوں اس مقصد دورہ میں بھی زندہ ہے آزادہ زہرا کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں فاتحہ بھولا لائے سکینہ کو کوئی زندان سے جا کر سرے عباس آتا ہے یہ غیرت کا خدا ہے اس کی غیرت کا تقاضا تھا کھلا سر دیکھ کے نیزے سے جو یہ سر گراتا تھا نہیں ہے پاس گر چادر تو رکھ لو ہاتھ ہی سر پر سرے عباس آتا ہے دھرا ہوگا لہو آنکھوں میں اس کی خود ہٹاؤں گی میں بچپن کی طرح سے بھائی کا چہرہ دھلاؤں گی اگر ممکن ہے تو دے کوئی پانی مجھے لا کر
مجھے اٹھنا پڑے گا بیویوں تعظیم کو اس کی، میں معمر بنی کی سمت سے ماضی کو چوموں گی، سنبھالے سر کوئی محمد کے یہاں آ کر سر عباس آتا ہے، اسی احساس سے اس نے نظر اپنی جھکائی ہے، اسے معلوم ہے یہ کتنا غیرت مند بھائی ہے، چھپائے کس طرح زینب، پڑے ہیں نیل شانوں پر سر عباس آتا ہے، تھے سب کی جھولیوں میں اپنے اپنے لاڈلوں کے سر، رقیہ ام لیلا ام فروا مادر اصغر، اٹھی کہتے ہوئے ہر ماں سر اپنے لال کا رکھ کر، سر عباس آتا ہے، کہاں زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سے اپنے کر کے غمِ حسین اشکوں سے اپنے کر کے وضو، جناب جون سی صورت نکھار
الخبين المنتجمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، خواہران ملت، اس وقت کی یہ گفتگو کئی اعتبار سے بہت اہم ہے. زمان و مکان کے اعتبار سے بھی آج کی یہ مجلس بہت مخصوص ہے اور سامعین کے اعتبار سے بھی بڑی مخصوص ہے، اس لیے کہ گوا کی سرزمین پر اس وقت سامعین میں مختلف صوبوں کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے اور جتنے حضرات یہاں موجود ہیں وہ سب خواص ہیں. ذکر سید الشہداء کو اپنا مقصد اور اپنی زندگی کا ہدف تو ہر اہل بیت کا چاہنے والا قرار دیتا ہے، لیکن ان میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نمایاں خدمات انجام دیتے ہیں اور اس ذکر کو بپا کرتے ہیں. جتنا تبلیغ کا کارواں آگے بڑھ سکے، جتنا یہ پیغام پہنچ سکے، اس کے لیے بھرپور کوشش کی جاتی ہے. جہاں جہاں یہ ذکر ہوتا ہے، ایک حدیث ہے، ان الارض تبکی علی الانسان اور للانسان، کہ زمین گریہ کرتی ہے یا انسان پر یا انسان کے لیے. یعنی انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن پر زمین اس لیے گریہ کرتی ہے کہ اے پروردگار، ان کے گناہوں نے ہمارے کلیجے کو چھلنی کر دیا، جلدی سے جلدی ہمیں ان کے وجود سے نجات دے دے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں اور زمین ان کے وجود سے خالی ہونے لگتی ہے تو زمین گریہ کرتی ہے کہ اے پالنے والے، اس کے وجود نے، اس کے قدموں نے، اس کے تلاوتوں نے، اس کے ذکر اہل بیت نے میرے کلیجے میں ٹھنڈک ڈالی ہوئی تھی، کیوں اسے اتنی جلدی مجھ سے جدا کر دیا. یہ مفہوم احادیث میں بھی آیا اور سورہ دخان کے اندر ذرا سا اور بڑھ کے بات کی گئی کہ ایک مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو زمین اور آسمان یہ سب اس کے لیے گریہ کرتے ہیں. تو مبارکباد کے مستحق ہیں محترم ناصر علی صاحب کہ جنہوں نے الور سے لے کر یہاں تک کتنی زمینوں کو ذکر اہل بیت کا گواہ بنا کے اپنے لیے آخرت میں گواہی کا ایک راستہ فراہم کر لیا اور زمینوں کو گواہ بنایا. آج پانی کی موجیں بھی گواہ بن رہی ہیں. یوں تو کائنات کے ذرے ذرے پر حسین کا اختیار ہے، حسین کا قبضہ ہے. کائنات کے عناصر اربع پہ اگر آپ دیکھیں تو آگ پر حسین کا ماتم ہے، مٹی پر حسین کا فرش بچھا ہوا ہے، ہواؤں میں حسین کی صدا ہے، پانی پہ حسین کی سبیلیں لگی ہیں. سبیلیں لگانا اور ہے، مگر ذرا اور انسان کا جذبہ آگے بڑھ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ پانی کی موجیں بھی سقائے حرم کے ذکر کی گواہ بن جائیں. مجھے خلیق انجم صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں، میں کاغذ پر بنا کر کربلا سے شام کے رستے، میں کاغذ پر بنا کر کربلا سے شام کے رستے، پھر ان رستوں پہ بادل، پیڑ اور جھرنے بناتا ہوں. یہ ایک خیال ہے، یہ ایک تمنا ہے کہ کربلا سے شام تک جو پیاسے رہ گئے، ہم وہاں موجود نہ ہوئے تو کم سے کم عالم تصور میں ہی ان کی سیرابی کا یہ انتظام کریں کہ اپنے قلم سے جھرنے بنا دیں، اپنے قلم سے بادل بنا دیں. یہ جذبہ ہے انسان کا. لہٰذا
اور تم نے عرض کیا کہ سامعین میں وہ حضرات موجود ہیں جنہوں نے نمایاں خدمات انجام دی. جناب حسن احمد صاحب، ان کے فرزند فیضی بھائی، یہ جس طرح سے ذکر شہزادی کونین کر رہے ہیں، ہمارے چھمن بھائی جس طرح سے تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے ایس جے رضا صاحب، دوسرے افراد کمال امروی، سلیم امروی اور تمام حضرات سب، تو دعا ہے ان سب کے لیے کہ اللہ رب العزت کائنات کے ذرے ذرے کو ان کے حق میں گواہی دینے والا بنا دے، اور اس دنیا میں بھی ان کو جو کامیابی اور ترقی ملی ہے اس میں مزید اضافہ ہو، اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو. اس دعا کی قبولیت کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے جو لوگ گزشتہ مجلسوں میں شریک تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ان کے غریق رحمت ہونے کے لیے مل کے صلی اللہ علیہ محمد بس میں نے تمہید میں زیادہ وقت لیا، لیکن بہت زیادہ وقت مجھے نہیں لینا. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اس مناسبت سے پڑھی کہ جو دن گزرا ہے وہ یوم معراج بھی تھا اور یوم بعثت بھی تھا، اور جو دن آنے والا ہے وہ سفر سید الشہداء کا دن ہے. لہٰذا دو تین منٹ میں ان ساری مناسبتوں کو بیان کرتے ہوئے ذکر کو آگے بڑھا لیا جائے. ارشاد ہو رہا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تمام انسانوں کے لیے. آپ تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو جانتی نہیں ہے. یعنی پیغمبر کا انقلاب ایک عالمگیر انقلاب ہے، اور یوم بعثت آج کا یہ دن گزرا. 40 سال خاموش زندگی گزارنے کے بعد پیغمبر اکرم نے اپنی بعثت کا آغاز کیا، اور یہ 40 سال جو گزارے، اس 40 سال میں اپنے اخلاق و کردار کا گرویدہ کر لیا عرب دنیا کو. یہاں بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور نبوت ملنے سے پہلے کا جو دور ہے، جو زندگی ہے، وہ اوروں سے تو بہتر ہے، لیکن اس میں کہیں کہیں کوئی ذوف اور لغزش نظر آتی ہے. نعوذ باللہ. عزیزو بس یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر کی اگر حدیث کو سامنے رکھا جائے، حدیث قدسی جو نبی کریم نے بیان کی وہ، اور پیغمبر کی دوسری احادیث، تو ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب آدم خاک و روح کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا. تو میں جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، اس لیے کہ یہ حدیث گواہی دے رہی ہے کہ اللہ نے بشر کو نبی نہیں بنایا، نبی کو بشر بنا کے بھیجا. نبوت پہلے سے ہے، بشریت بعد میں ہے. یہاں آ کے جنہیں عہدہ ملے وہ اور ہوتے ہیں، جو وہاں سے منصب لے کے آئیں وہ اور ہوتے ہیں. لہٰذا کار تبلیغ کا آغاز کیا، اور کس انداز سے، کیا انقلاب کی خصوصیات ہیں. ظاہر ہے کہ اتنا وقت تو نہیں کہ اس میں بات ہو سکے، مگر اتنا عرض کروں کہ پیغمبر کے انقلاب کی خصوصیات کو غیروں نے بھی بیان کیا، اور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو لکھنا پڑا کہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بہبود کے لیے بہت سے افراد آئے دنیا میں، جنہوں نے بڑے بڑے خطبے دیے، جنہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی، لیکن جب وہ 100 لوگوں کو تمام انسانیت سے منتخب کرتا ہے اور سب سے با اثر 100 لوگوں کی فہرست تیار کر کے اس کی کتاب منظر عام پہ آتی ہے، تو سر فہرست حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی رکھتا ہے. سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا تم نے مذہب بدل لیا؟ اس نے کہا مذہب نہیں بدلا. کیا پھر جناب عیسیٰ کو سر فہرست کیوں نہیں رکھا؟ تم عیسائی ہو اور تم نے سر فہرست نبی کریم کو رکھا. اس نے اس وقت جو جملے کہے، جو باتیں کہی، 2 باتیں مختلف موقعوں پہ کہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلی بات وہ کہتا ہے کہ تم نے پوچھا کیوں میں نے ان کو سر فہرست رکھا، تو کہا میں نے پوری انسانیت کی تاریخ دیکھ لی، لیکن مجھے اکیلی شخصیت نبی کریم کی نظر آئی. جملہ اس کا یہ ہے کہ محمد is the only leader on the face of earth who was supremely successful both in secular and religious fields. کہ اکیلی شخصیت تھی نبی کریم کی کہ جس نے صرف روحانیت پر خطبے نہیں دیے، اخلاق پہ خطبے نہیں دیے، بلکہ جو خطبے دیے ان کے اوپر ایک معاشرہ تعمیر کر کے دکھا دیا.
ایک معاشرہ تعمیر کر کے دکھا دیا. یہ پہلی خصوصیت. اور دوسری خصوصیت, ایک دوسرے انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کیوں نبی کریم کو سر فہرست رکھا, تو اس نے عجب بات کہی. اس نے کہا تم حقوق انسانی کے علم بردار بنتے ہو, حقوق انسانی کی اتنی گفتگو کرتے ہو, عورتوں کے حقوق کا اتنا نعرہ دیتے ہو, مگر میں نے پوری تاریخ میں دیکھ لیا مجھے ایک عظیم شخص نظر آیا جس نے حقوق نسواں کا تحفظ یوں کیا کہ جب بھی بیٹی سامنے آئی تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو کے بتایا کہ حقوق نسواں حقیقتاً کرتے تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے نبی کریم بتا رہے ہیں. یہ کس کی تعظیم کے لیے, دیکھیے ایک مناسبت میں نے عرض کر دی, یہ کس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا, بلکہ یہ نبی اس بیٹی کی تعظیم کے لیے, اس شخصیت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جس کا نور عطا کرنے کے لیے پیغمبر کو معراج پر بلایا گیا. معراج پر 120 معراجیں ہیں جو نبی کی حیات طیبہ میں پائی جاتی ہیں. 120 مرتبہ اللہ نے اپنے بندے کو معراج کے لیے بلایا, اور اس میں ایک معراج صرف اس لیے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نور سید کونین پیغمبر اکرم کو عطا کر دیا جائے. اللہ اللہ, آج دنیا حیرت میں ہے. زمانہ یقین نہیں کر پا رہا اس بات پہ کہ کیسے معراج ہوئی, اتنی سرعت, اتنی تیزی, اتنی جلدی, اتنی رفتار. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن آئنسٹائن کی سمجھ میں آ گیا. آئنسٹائن کا جو خط و کتابت اس کی ہوئی ہے, جو اس کی گفتگو ہوئی آیت اللہ بروجردی سے, وہ آپ کو مل جائے گی, پورا ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. ان خطوط میں اس نے جو سوالات پوچھے اور جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس کو یہ واقعہ نظر آیا, تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ یقیناً پیغمبر کی معراج جسمانی معراج تھی, اور صرف شیعت وہ مکتب ہے کہ جن کے پاس حقیقتاً وہ دین ہے, حقیقتاً وہ نظریات ہیں جو الہی نظریات ہیں, جو آسمانی نظریات ہیں, وہاں سے جو نازل ہوا وہ محفوظ جنہوں نے رکھا ہوا. تو آج حیرت ہم کس بات پہ کر رہے ہیں کہ رفتار سمجھ میں نہیں آتی, تیزی سمجھ میں نہیں آتی. ایک مجلسی نقطہ کہہ کے بس یہاں سے آگے بڑھ جاؤں. یہ رفتار اور تیزی آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ قرآن کریم کو آپ نے بند آنکھوں سے پڑھا ہے. یہ ایک ہے یہ آنکھیں, ایک ہے دل کی آنکھیں. اگر دل کی آنکھوں سے قرآن کو پڑھا ہوتا تو مسئلہ واضح ہو جاتا. قرآن ایک باپ کا واقعہ پیش کر رہا ہے, بوڑھا باپ, جوان بیٹا, خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, بیٹے کو لے کر باپ آ گیا, اور اس کے بعد اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے خنجر نکال کے بیٹے کے گلے پہ رکھ کے خنجر چلا دیا. میں نے کہا پھر کیا ہوا, کیا جناب اسماعیل ذبح ہو گئے؟ کہ نہیں, ذبح نہیں ہوئے, بلکہ ایک دمبا آ گیا کہ جس نے اپنا سر دے کے نبی زادے کی جان بچا لی. بھئی سوال یہ ہے کہ دمبا کہاں سے آیا؟ کہ دمبا عرش سے آیا. کتنی دیر میں آیا؟ بھئی عرش سے چلا ہوگا, جنگل جنگل گھوما ہوگا, اسماعیل کو تلاش کیا ہوگا. کہ اگر اتنی دیر لگتی تو اسماعیل کا چہلم ہو جاتا, دمبا نہ آتا. پھر جب خنجر رکھا تو گردن اسماعیل کی تھی, جب خنجر چلا تو گردن دمبے کی تھی. بھئی حیرت ہے, چشم زدن میں دمبے کا آنا سمجھ میں آ گیا, نبی کا معراج پہ جانا سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا کہنے حضور, سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا بعثت بھی ہے, معراج بھی ہے, یہ خوشی کے لمحات ہیں جو گزر چکے ہیں. اور سلام کیجئے اس نبی پر کہ جو معراج پہ گیا اور جب وہاں سے پلٹ کے آیا تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تو ہمارے لیے مانگا. وہاں سے بھی ہمارے لیے تحفہ لایا, دین کے تحفظ کے لیے کوثر قرآنی کی صورت میں حضرت فاطمہ زہرا کا تحفہ دنیا کو ملا. اور 25 تحفے, میرے پاس وقت کم ہے اس لیے جلدی جلدی باتوں کو, 25 تحفے پیغمبر اکرم خصوصی طور پہ امت کے لیے لائے. کیا تھا سفر معراج, جب کوئی سفر سے پلٹتا ہے تحفے لاتا ہے, مگر کیسے تحفے؟ پیغمبر 5 نمازوں کا تحفہ لائے. اس سے پہلے 50 نمازیں تھیں جو امتوں پر واجب تھیں, مگر پیغمبر 5 نمازوں کا تحفہ لائے. وہ واقعات نہیں جو آپ نے سنے ہیں کہ جناب وہاں سے آ رہے تھے اور اسرائیلیات جو داخل کر دی گئی, وہ سب ہمارے یہاں کی روایات نہیں ہیں. بس اللہ سے التجا کر کے گڑ گڑا کہ میری امت پر زیادہ بوجھ نہ پڑے, میری امت پر زیادہ سختی نہ ہو, 5 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے. اور کیا تحفہ لائے؟ 25 کے بیان کرنے کا موقع نہیں, 2-3 اشارے کرتے ہوئے صرف کہ پیغمبر کیا تحفہ لائے. اس سے پہلے کی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو لکھ جاتا تھا گھر کی چوکھٹ پر کہ اس نے کیا گناہ کیا. وہاں کچھ عقل مند پیدا ہوئے, انہوں نے کہا ہم گھر میں گناہ کریں گے تو لکھ
लिखा जाएगा, लिहाजा हम जाके सहरा में गुनाह करेंगे। उन्होंने सहराओं में जाके तन्हाई में गुनाह किए। अब मुतमईन है कि अब घर पे कहाँ लिखा होगा, मगर जब वापस पलटे तो पेशानी पे लिखा हुआ था। तो जो गुनाह करता या पेशानी पे लिख जाता या घर की चौखट पे लिख जाता, कहा ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, मेरी उम्मत का पर्दा रख ले, मेरी उम्मत का पर्दा रख ले, इस आजमाइश में मेरी उम्मत को न डाल। लिहाजा अल्लाह ने पर्दा रख लिया। अब कोई गुनाह करता है तो पेशानी पे लिखा नहीं जाता, वरना न आप मुझे मिंबर पे बर्दाश्त करते, न मैं आपको बर्दाश्त करता, न बाप बेटे का चेहरा देख पाता, न भाई भाई को बर्दाश्त कर पाता, सब पर्दे में है। हाँ, इतना तकाजा कर लिया कि मैंने तुम्हारा पर्दा रखा है, तुम एक दूसरे का पर्दा रखना। क्या कहने हैं, मैंने तुम्हारा पर्दा रखा, तुम एक दूसरे का पर्दा रखना, एक दूसरे के ऐब छुपाते हुए आगे बढ़ना। यहाँ आज सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खराबी यह है कि पता नहीं कि ये बात सही भी है या नहीं, मगर फौरन उसको आगे बढ़ा दिया गया, एक दूसरे के ऐब उछाले जा रहे हैं, ऐब उछाले जा रहे हैं। पर्दा रखना। जनाब मूसा खड़े हुए, हाथों को दुआ जलिए उठाया है, कहर पड़ा है, बारिश नहीं आ रही, सब लोग पीछे खड़े हुए हैं, नमाज इस्तिस्का अभी अदा की है, और का पालने वाले बारिश बरसाते का मूसा रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी दुआ न करना, अभी रुक जाओ। मूसा का क्या हुआ परवरदिगार? का इन पीछे खड़े होने वालों में एक ऐसा गुनाहगार है कि कलीमुल्लाह, अगर तुम भी दुआ करोगे तब भी हम बारिश नहीं बरसाएंगे, पहले उसको मजमे से अलग करो। जनाब मूसा पीछे मुड़े, का कौन गुनाहगार है जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई है, वो अलग हो जाए, वो हट जाए। किसी को न पता हो, मगर इंसान को खुद को पता होता है, वो खुद जानता था कि वो मैं हूँ। मैं एक मरतबा गिड़गिड़ा के कहा, रो के कहा, ऐ महबूब मैं तेरा सरकश हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे मालूम है मेरी वजह से बारिश नहीं बरस रही, मगर तूने अब तक पर्दा रखा, आज और पर्दा रख ले, अब तेरा इताअत गुजार बन जाऊंगा, मेरी दुआ को कबूल कर ले, बारिश बरसा दे। बस मरतबा बादल घिर के आए, ठंडी ठंडी हवाएं आई, बारिश बरसने लगी। मूसा ने हैरत से देखा, परवरदिगार अभी तो कहा था कि बारिश नहीं आ रही है, गुनाहगार है। कहा हमने उसकी तौबा कबूल कर ली, उसे माफ कर दिया, हमने बारिश बरसा दी। कहा पालने वाले मैं तो तेरा कलीम हूं, मुझे बता दे कि वो गुनाहगार कौन है। आवाज आई, ऐ मूसा, जब वो गुनाहगार था हमने तब उसका नाम जाहिर नहीं किया, अब तो उसने तौबा कर ली, अब कैसे उसका नाम दुनिया को बता? तुम पर्दा रखते चले जाओ, अल्लाह तुम्हारा पर्दा रखेगा। ये दूसरा तोहफा लेके आए, बस 25 तोहफे कहां तक बयान करूं। एक बात और, एक आलम ये था कि अगर कोई इरादा गुनाह करता था साबिका उम्मतों में तो वो भी गुनाह में शुमार होता था, मगर यहाँ अरहमुर राहिमीन ने रहमतुल लिल आलमीन की दुआ पर यह अता किया कि अब इरादा गुनाह पर गुनाह नहीं लिखा जाएगा। नहीं, सिर्फ यहीं पर रहमत रुकी नहीं, अगर कोई गुनाह करने के बाद 24 घंटे के अंदर तौबा कर लेगा तो हम 24 घंटे तक फरिश्तों को हुक्म देंगे इसका गुनाह लिखना नहीं। अगर 24 घंटे में तौबा कर ले तो हमने उसको माफ कर दिया। और इरादे गुनाह पे गुनाह नहीं है, लेकिन इरादे सवाब पर सवाब लिख दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये तोहफे हैं जो नबी करीम लेकर आए। चुनाचे क्या बेसत पैगंबर है, क्या मेराज पैगंबर है, क्या तोहफे हैं जो नबी करीम लेकर आए हैं। कौन ऐसा नबी, हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा नबी अता किया, और ऐसा नबी कि जो उम्मत के लिए वहां से भी तोहफे लाया, और जब यहाँ मौका आया और यहाँ ये बात आई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दीन मिट जाए, तो अब यहां भी पैगंबर ने क्या तोहफा दिया है, क्या अता किया, कोई पेश नहीं कर सकता इस तरह अपने लहू को, अपने खून को, अपनी नस्ल को ऐसी अजीम कुर्बानी। अबी बिन काब रावी हैं, बड़ी शख्सियत है साहबा में। वो कहते हैं मैं पैगंबर की बस में बैठा हुआ था कि इतने में छोटा शहजादा आया, पैगंबर मुस्कुराए, खड़े हुए, गले से लगाया, अपने जानों पर बिठाया, और उसके बाद अजब जुमला कहा, मरहबन बिका या ज़ैनस समावात वल अर्ज़, आ मेरे लाल आ, ऐ आसमानों जमीन की जीनत, आ मेरे कलेजे से लग जा, आ मेरी गोद में बैठ जा। एक मर्तबा अबी बिन काब कहते हैं मुझे हैरत हो गई, और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये लक़ब तो हम आपका समझते थे, ज़ैनस समावात वल अर्ज़, आपने इनको ज़ैनुस समावात वल अर्ज़ कहा, तुम्हें खबर ही नहीं कि मेरा हुसैन क्या है, तुम्हें मालूम। उसके बाद अजब जुमला कहा, क्या मेरे हुसैन की मारिफत जमीन वालों को कहाँ है, अर्श वाले जानते हैं कि हुसैन कहाँ है।
اور پھر معراج کی بات آئی. پھر کہا کہ سنو, جب میں معراج کے سفر پہ گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا. میں نے نہیں لکھا, میں جب معراج پہ گیا تو میں نے لکھا ہوا دیکھا. کیا لکھا ہوا دیکھا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین ہے جو چراغ ہدایت ہے, سفینہ نجات ہے. آج ساری امت کا ہر انسان دن میں 5 مرتبہ کم سے کم ہاتھوں کو اٹھا کر دن میں 5 مرتبہ مصلی پر آ کر 17 مرتبہ یہ جملے دہراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے پالنے والے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, مجھے صراط مستقیم عطا کر. اس لیے کہ دنیا میں صراط مستقیم مل گئی تو آخرت میں نجات مل جائے گی. لاکھوں سلام رسول اللہ پر کہ حسین کا تعارف کر کے بتا دیا. اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تب بھی حسین تک آنا پڑے گا, اگر آخرت میں نجات چاہیے تب بھی حسین تک آنا پڑے گا. حسین سفینہ نجات ہیں, حسین سرمایہ دین ہیں, حسین ظرف دین ہیں, حسین اصل دین ہیں, حسین کل دین ہیں, حسین حقیقت دین ہیں. کیا کہنے, کہاں سے دنیا لفظیں لا سکتی ہے, کون سمجھ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہے تو نبوت ہے, حسین ہے تو شریعت ہے, حسین ہے تو توحید ہے. جو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا, وہ کہہ رہا تھا اے میرے معبود, اے میرے اللہ, کیا نسخہ ہے جو آقا نے دیا ہے, کیا بات ہے جو آقا نے کہی ہے. اے میرے معبود, جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا تھا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا تھا. تخت و تاج مل جائے اور تو نہ ملے تو خسارہ ہے, حکومت مل جائے اور تو نہ ملے تو خسارہ ہے, اور کچھ نہ ملے, قید و بند ملے, گمنامی ملے, تنہائی ملے, مگر تو مل جائے تو اس سے زیادہ امیر کون ہے, اس سے زیادہ سرمایہ دار کون ہے. میں اس سب پورے مجمع کی طرف سے, ان تمام سامعین کی طرف سے, اپنی بہنوں کی, اپنے بھائیوں کی, سب کی طرف سے مل کے آقا کی خدمت میں آج کی اس تاریخی مجلس میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. آقا ہم سب آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. آقا خراج عقیدت کیسے پیش کریں, ہمارے پاس تو لفظیں نہیں ہیں. مولا آپ کی لفظیں آپ سے ادھار لے کر میں ان سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں پہنچتا ہوں. آپ نے خدا کے لیے کہا کہ جسے تو مل گیا اس نے کھویا کیا. حسین, ہم آپ کے لیے کہتے ہیں اے حسین, جسے تو مل گیا اس نے کھویا کیا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا. حسین, جسے تو مل گیا اس نے کھویا کیا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا. جسے تو مل گیا اس نے کھویا. وارث انبیاء, کیا کہنے, اے وارث رسول اللہ, اے وارث قرآن, کہاں سے دنیا لفظیں لائے گی؟ ابھی شعور کو رزق مل رہا ہے, یہ رزق مل جائے تو دنیا پہچانے کے حسین کیا ہے. اب یہ زمانہ سمجھتا کہاں ہے, بڑی باتیں ہوتی ہیں, بس ختم ہو گئی گفتگو, بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہ یہ تو سب ٹھیک ہے کہ آقا نے عظیم قربانی دی, لیکن ذرا سا اگر غور کر لیتے, گھر سے نکلے, وطن چھوڑا, جنگل میں آئے, سب کی شہادتیں ہو گئیں, سب کا خون کربلا کی خاک میں مل گیا, اگر ذرا سا, نعوذ باللہ میں نقل کر رہا ہوں, کہ اگر ذرا سا اور سیاسی شعور بالغ ہوتا, نعوذ باللہ, اور زیادہ ذرا کام لیتے تو پھر بچا سکتے تھے. مگر ملا کیا حسین کو؟ سب کا خون تو خاک میں مل گیا, حسین کو ملا کیا؟ اکبر کا لہو خاک میں مل گیا, اصغر کا لہو. میں نے ختم کر دی گفتگو, میں ایک سوال کر کے آپ سے آگے بڑھتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے, ایک مثال دو تاکہ بات واضح ہو. عزیزوں, ہم نے دیکھا ایک کسان ہے جو کھیت میں کام کر رہا ہے, بڑی محنت کی, پسینے کے قطروں کو خاک میں ملا دیا, پانی کی نہر کاٹ کے لایا, خاک میں ملا دیا, بازار سے بیج لے کے آیا, خاک میں ملا دیا, قرضہ لے کے کھاد خریدا, خاک میں ملا دیا. جب سب کچھ خاک میں ملا کے باہر نکلا, میں نے کہا اے میرے نادان دوست, یہ تم نے کیا کیا, تم نے سب کچھ خاک میں ملا دیا. اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کاشتکاری کے اصول کیا ہیں. بھائی میں نے کچھ بھی خاک میں نہیں ملایا, مگر ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا. 6 مہینے کے بعد یہاں آئیے گا, جب لہلہاتی ہوئی فصلیں دیکھیں گے تب پتہ چلے گا میں نے کچھ بھی خاک میں نہیں ملایا. عزیزوں, صرف کربلا پہ نظر نہ رکھیے, کربلا کے 1400 سال کے بعد آج گوا کی اس سرزمین پر آسمان و زمین کو گواہ بنا کے دیکھیے, حسین نے بظاہر سب کا لہو خاک میں ملایا, مگر کچھ خاک میں نہیں ملایا.
لایا, حسین نے لہو بویا ہے تو شریعت کا بہار آئی ہے. یہ توحید کے غنچے, یہ تکبیر کی صدائیں, یہ گواہ ہیں کہ حسین نے پاکیزہ خون بھی تو اتنا پاکیزہ ہو, خون بھی تو اتنا پاکیزہ ہو کہ جس خاک پر گر جائے اسے خاک شفا بنا, خون بھی تو اتنا پاکیزہ ہو. کیا کہنے, کیا قربانی ہے, عظیم قربانی. اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں تمام حاضرین کو. واقعاً میں بس مسائل شروع کر رہا ہوں, چند جملے مسائل کے پڑھوں گا اس لیے کہ زیادہ موقع نہیں, مگر اتنی درخواست کے ساتھ کہ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ممکن ہو تو اپنے جوتے اتار لیجئے, اس لیے کہ یہ عظیم ذکر اس کا اب وہ ذکر مسائل ہو رہا ہے کہ جس میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ معصومین وہاں بیٹھتے ہیں کہ جہاں عزاداروں کی نالیں لکھی ہوئی ہیں. کیا ہے, کیا قربانی ہے. یہ قربانی صرف حسین کی قربانی نہیں, بلکہ میں نے عرض کیا رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک یہ سب کی قربانی ہے جسے کربلا کہتے ہیں. ورنہ کیا یہ اچانک ہونے والا کوئی حادثہ نہیں, پیغمبر اپنی بیٹی کی عیادت کے لیے آئے ہیں. امام حسین کی ولادت ہونے والی ہے اور اس وقت پیغمبر آ کے کہتے ہیں بیٹی کیسی طبیعت ہے, کہا بابا میں اچھی ہوں. جب جانے لگتے ہیں کہا بابا ذرا رک جائیے, بابا یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے یہ مجھ سے کچھ گفتگو کرتا ہے, میرے بطن کا بچہ مجھ سے کچھ گفتگو کرتا ہے, بابا یہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے, میں چاہتی ہوں آپ جواب بتا دیجئے. شہزادی کو معلوم ہے مگر چاہتی ہے تاریخ میں یہ بات ضبط تحریر میں آ جائے. کہا بیٹی کیا کہتا ہے, کہا بابا مجھے ایسا لگتا ہے یہ بچہ کہتا ہوں اماں میں بڑا پیاسا ہوں, اماں میں بڑا پیاسا ہوں. کیا بیٹی سچ ہے, اس لیے کہ اسے دریا کے کنارے پیاسا سے بھر دیا جائے. تڑپ گئی شہزادی. کہ بابا بچہ اور بھی کچھ کہتا ہے, بیٹی کیا کہتا ہے, کہ بابا یہ بچہ کہتا ہے اماں میں غریب الوطن ہوں. اے اپنے وطن سے دور بیٹھ کر ذکر حسین سننے والوں, کیا ہے غریب الوطنی, کیا ہے غریب الوطنی. یہ کوئی فاطمہ کے لال سے پوچھے کہ بیٹی سچ ہے نانا کا وطن چھڑا دیا جائے گا مدینے سے بہت دور. کہ بابا بس میں نے مختصر کیا, بابا اور بھی کوئی بچہ کہتا ہے, بیٹی کیا کہتا ہے, کہ بابا یہ بچہ کہتا ہے اماں میں ٹکڑے ٹکڑے. کہ بیٹی شہادت کے بعد اس کا لاشا پامال کر دیا جائے, لاشا پامال کر. بابا بچہ اور بھی کچھ کیا کہتا ہے, بیٹی یہ کہتا ہے اماں میں برہنہ ہوں. کہ بیٹی سچ ہے شہادت کے بعد اس کا لباس لوٹ لیا جائے گا, کوئی امامہ لوٹے گا, کوئی قبا لوٹے گا. ارے حد یہ ہے, ایک ظالم جب دیکھے گا انگلی میں انگوٹھی ہے, سلام غریب زہرا پر, ایک انگوٹھی کے لیے جس کی انگلی کو جدا کر دیا. آج وہ امام وطن چھوڑ رہا ہے, بس آخری فکر ہے, آج وہ امام وطن چھوڑ رہا ہے. نانا کے روزے پہ آئے, نانا آپ کو جس کی آنکھ کا آنسو برداشت نہ تھا وہ اپنے خون میں نہانے کے لیے جا رہا ہے. نانا جگر کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے جاتا ہوں, آواز آئی ہوگی جاؤ میرے حسین, حسین میری دعائیں ساتھ ہیں. پھر اماں کی قبر میں نے چھوڑ دیا سب, مگر اتنا کہ لکھا جب نانا کے روزے پہ آئے تو سمل کے قدم رکھا, جب بھائی کی قبر پہ آئے تو سمل کے قدم رکھا, مگر جب اماں کی قبر پہ آئے تو یوں دوڑے جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کے دامن میں پناہ لینے کو. اماں تمہاری قبر چھڑائی جا رہی ہے, اماں تمہارا حسین جا رہا ہے. میر علی اس نے نقشہ کھینچا کہ قبر سے آواز آئی, اچھا میرے لال جاؤ خدا حافظ. مگر جاتے جاتے شہزادی نے پکار کے کہا اے میرے لال ذرا میرے عباس کو بھیج دو. دریا دریا پانی عباس علم, کہاں کیا مناسبت ہے میرے لال. میر انیس کہتے ہیں کہ آپ حسین آئے اور آ کے عباس کو آواز دی, ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی. آگے عباس نے سر رکھ دیا پاری نمازار, آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر ہے وہ تیرے حوالے. عزیزوں میں نے پڑھ لیا, بس آخری فکر ہے. ایک یہ وصیت تھی
جو ماں نے بیٹے سے کی ایک وہ وصیت تھی جو حسین نے وقت رخصت اپنے بیٹے سید سجاد سے کی. بس ابھی وہ پیاس اور پانی اسی پہ ذکر ختم ہے. کیا کہا وصیت کرتے ہوئے کہنے لگے اے میرے لال اے میرے فرزند اپنے بابا کی پیاس کو یاد رکھنا, اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی, کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی. 24 پہر ہو گئے پایا نہیں پانی, پانی دے میرے بعد جو یہ ظلم کے پانی, جب پانی دے تو کیا کرنا, پانی دے میرے بعد جو یہ ظلم کے پانی, تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا, تھوڑا سا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا. لیجیے عباس کا ذکر بھی ہو گیا, سکینہ کا ذکر بھی ہو گیا. آخری فکرے یہ قافلہ تھا جو مدینے سے روانہ ہو رہا تھا, کیا عالم تھا, کیا سواریاں تھی, مگر پھر 11 محرم تھی. قافلہ کیسے چل رہا تھا کہ ایک بیوی دریا کا رخ کرے کہہ رہی تھی عباس میں نے سب کو سوار کرا دیا, اب مجھے سوار کرانے آ جاؤ, اے میرے شیر آ جاؤ. اور پھر یہی قافلہ تھا جب واپس آیا تو فضا میں 2 صدائیں تھیں, 2 بیویاں ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی. پہچانتے کون ہیں 2 بیویاں ایک دوسرے کے قریب تھی, ایک زینب تھی ایک ام البنین تھی. زینب ام البنین کی زبان پہ تھا واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ, اور زینب کی زبان پہ تھا واہ عباسہ واہ عباسہ. اماں میرا عباس مارا گیا. مرثیہ ہر دن ہر شام میں جنت البقیع میں ایک مرثیہ گونجتا تھا. ایک بیوی کہتی تھی اے میرے شیر مجھے یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا, یقین نہیں آتا تو مارا گیا, کیسے یقین کروں, مگر جب زینب کے بازوؤں پر